السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سامعین و ناظرین، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ عید الاضحیٰ کی موقع کی مناسبت سے آج ہم حفیظ جالندھری کی ایک بہت حسین نظم جو شاہ نامہ اسلام سے لی گئی ہے، بہت خوبصورت مثنوی، اس کو پڑھیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے انشاءاللہ۔ امید ہے آپ کو اس کا بہت لطف آئے گا۔ نظم کا اور اس مثنوی کا نام ہے حضرت اسماعیل کی قربانی۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت شعاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرت بیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے۔ مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ دیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا۔ مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹے، چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹے۔ پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ زمیں سہمی پڑی تھی آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس سے بیشتر قدرت نے دیکھا تھا یہ نظارہ۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا۔ ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا۔ کہا بس امتحان مقصود تھا انصار و جرت کا۔ خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ۔ خدا نے آپ ان کے حق میں فرمایا ذبیح اللہ۔ تو ناظرین اور سامعین، یہ نظم سنانے کا صرف ایک مدعا تھا، وہ یہ کہ تمام شعراء نے، جتنے بھی صوفی شعراء ہیں، جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، انہوں نے اپنی شاعری میں جا بجا توحید کا ذکر کیا ہے۔ اور اس مثنوی میں بھی جو ہے وہ توحید کو بڑے کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ عاشقی اور عاشقی کو اس مقام تک پہنچا دیا جائے کہ بندگی بھی وہاں جا کے شرما جائے۔ اقبال کا ایک بہت حسین فارسی میں شعر ہے، مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر، زنوری سجدہ می خواہی زخاکی بے شزاں خواہی، چنا خود را نگہداری کے بائیں بے نیازی ہا، شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی۔ یعنی کہ مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی وہ اور ہے، یعنی کہ اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ۔ زنوری سجدہ می خواہی، یعنی کہ آپ نوریوں سے یا فرشتوں سے تو صرف آپ سجدہ چاہتے ہیں۔ زخا کی بے شزاں خواہی،
اور انسانوں سے اس سے بڑھ کر کے کچھ کے طلبگار ہیں۔ چنا خود را نگہ داری کہ بائیں بے نیازی ہا، اور آپ اپنے اوپر اس طرح توجہ مرکوز کرائے ہوئے ہیں، نگاہ رکھوائے ہوئے ہیں، اور اپنی بے نیازی کو بھی آپ ساتھ ساتھ بے نیازی بھی اپنی دکھا رہے ہیں۔ ایک تو اس کو کہہ رہے ہیں اپنے عاشق کو کہ تم میرے اوپر نظر رکھو اور میرے اوپر میری گواہی دو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ بے نیازی بھی دکھا رہے ہیں، آپ ہیں بھی بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ جیسے بے نیاز ہیں۔ پھر آخری شعر کا مطلب، شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی، کہ آپ اپنے وجود کی شہادت دوستوں کے خون سے چاہتے ہیں، دوستوں کے خون سے۔ اللہ، تو مطلب کہنے کا یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنے کے لیے اس دنیا میں آیا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے اس سے، اور اپنے دوستوں کے خون سے، مطلب اپنے دوستوں سے ہی وہ، یعنی کہ جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہے وہ شہید ہو رہا ہوتا ہے، وہ شہادت دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں میرا اللہ ہے۔ یہ ساری بات تھی جو آج اس غزل میں، اس مثنوی میں جو بیان کی گئی، اور امید ہے آپ کو اس نشست کا بہت لطف آیا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔